قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پچھلے 2-3 خطبہ جمعہ سے آپ حضرات معجزات مصطفیٰ کے موضوع پر کچھ باتیں سماعت فرما رہے تھے، اور وہی سلسلہ میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے جاری و ساری رہے، لیکن حالات حاضرہ پر روشنی ڈالنا، گفتگو کرنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم اور آپ جس پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں، دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور اسی پرفتن دور میں اپنی زندگی گزارنے پر مجبور بھی ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ابھی 2020 جو سال ہے یہ گزرا، اور 2021 ہمارے درمیان میں رونما ہوا، اور جس طرح سے 2000 سال گزرا ہے، اسی طرح سے ایک دن 2021 بھی گزر جائے گا۔ لیکن سال کے آنے اور جانے سے، مہینے کے آنے اور جانے سے، دن کے آنے اور جانے سے ہم نے کیا نصیحت لی ہے اور ہم نے اپنی زندگی کیسی گزاری ہے، اس بات کا محاسبہ کرنا، اس بات کی فکر کرنا، اس بارے میں سوچنا، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اس بات پر غور کرنا، یہ کمال کی بات ہے میرے بھائیوں۔ جہاں پر سال کے خوشی کے طور پر خوشی کا موقع سمجھ کر کے لوگ مناتے ہیں، اور ہمارا مسلمان، خاص کر کے ہمارا نوجوان طبقہ بھی اس میں ملوث نظر آتا ہے، اور خوشی کے طور پر سمجھتا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کا جو سال ہے وہ محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، 1 جنوری سے نہیں شروع ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جو سال آپ کے درمیان میں 2020 گیا اور 2021 ہمارے درمیان میں آیا، اور یہ بھی چلا جائے گا، بہت سارے سال آئے اور چلے گئے، اسی طرح سے آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، قاعدہ ہے، اللہ رب العالمین نے بنا رکھا ہے کہ یہ سب ہوتا رہے گا۔ لیکن سال کے آنے جانے میں ہم نے کیا نصیحت لی ہے، ہم نے اپنے نفس کا تزکیہ کتنا کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو کتنا بدلا ہے، ہم نے اپنی زندگی کے بارے میں کتنا غور فکر کیا ہے، کمال کی بات یہ ہے میرے بھائیوں۔ حالانکہ ابھی جو عیسوی سن جو چل رہا ہے، جو گزرا، یہ 2020 اور اس طرح سے 21 آیا، اس کے بارے میں تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے چیز چلی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے یہ چیز، ان کے بعد یعنی 4-5 سال کا وقفہ ہوتا ہے، اس کے بعد یہ تاریخ بنائی جاتی ہے۔ جس طرح سے ہمارا اسلامی تاریخ جو ہے یہ محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، عام الفیل کے وقت شروع ہوا تھا، اسی طرح سے لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے بنا لیا تھا، تاریخ رکھ لی تھی، اور کوئی اپنے بادشاہ کی وفات کے موقع پر، کوئی خوشی کے موقع پر، جیسا لوگوں نے تاریخ بنا لیا اسی حساب سے زندگی گزرنے لگی۔ لیکن ہمارے اور آپ کے اوپر جو تاریخ ہے، اسلامی تاریخ نہیں، بلکہ یہ جو عیسوی تاریخ ہے یہ حاوی ہے۔ ہم اسی کے لحاظ سے اسی پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اسی کا خیال کرتے ہیں۔
اسی حساب سے مہینہ جوڑتے ہیں، سال کو اسی حساب سے جوڑتے ہیں، اور اپنے دفاتر کو بھی اسی طرح سے کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں، مدارس بھی ہمارے اسی حساب سے چلتے ہیں۔ یہ گویا کہ ہمارے اوپر حاوی ہے، حالانکہ ہمارا جو سال ہے، نیا سال، وہ محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں ختم ہوتا ہے، لیکن ہم اس ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے ہمارے اوپر عیسوی تاریخ حاوی ہے اور اسی کے مطابق ہماری زندگی گزرتی ہے۔ اگر ایک مسلمان سے پوچھا جائے کہ آج اسلامی تاریخ کی تاریخ کون سی ہے تو بہت مشکل ہے کہ وہ بتا پائے گا، کیونکہ اس کا کوئی چلن نہیں ہے، اس کو کوئی خیال نہیں کرتا ہے، بس وہ چیزیں کیلنڈر میں رہتی ہیں، کاغذ پر رہتی ہیں، اور وہ دیکھنے کے بعد پتہ چلتی ہے کہ آج ہاں محرم کا مہینہ ہے کہ صفر کا مہینہ ہے کہ شعبان کا مہینہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، تو سال کا گزرنا یہ ہمارے لیے خوشی کا موقع نہیں ہے، بلکہ یہ غمی کا موقع ہے کہ ہمارے زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، ایک اور اینٹ گر گئی، زندگی حیات زندگی سے ایک اور اینٹ گر گئی حیات زندگی کی، یعنی زندگی کی جو اینٹ تھی، عمارت بنی ہوئی تھی، ایک گر گئی۔ نادان خوشیاں منا رہا ہے، نادان کہتا ہے سال مبارک۔ میرے بھائیوں، خوشی کا موقع نہیں ہے، یہ غمی کا موقع ہے کہ ہمارا ایک سال جو گزرا ہے کہاں گزرا ہے، گناہوں میں، نیکیوں میں کہاں گزرا ہے میرے بھائیوں۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنی زندگی کے بارے میں غور فکر کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے لاپرواہی کی، جس نے اپنے نفس کے بارے میں غور فکر نہیں کیا، اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا، وہ خسارے میں گیا میرے بھائیوں، وہ نقصان اٹھایا۔ اور یہ سال گزر گیا، یہ نادانی کی بات ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے دن کا آنا، رات کا آنا، اندھیرا ہونا، اجالا ہونا، روشنی کا، چاند کا نکلنا، سورج کا نکلنا، ڈوبنا، تمام جو اللہ رب العالمین نے قانون بنا رکھا ہے، جس کو جہاں لگا رکھا ہے، سب کچھ اسی طرح سے چل رہا ہے۔ کیسی بات آپ کرتے ہیں کہ سال آیا اور چلا گیا؟ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، ہماری زندگی جو لمٹ کے اندر ملی ہے، محدود ہے، اس کا ایک سال کم ہو گیا، اور وہ ہماری زندگی جو ایک سال کم ہوئی، کیا اس زندگی میں اس ایک سال میں ہم نے اللہ رب العالمین کو منا لیا؟ ہم نے اللہ رب العالمین کو راضی کر لیا؟ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم جھکتے رہے، اللہ رب العالمین کے سامنے روتے گراتے رہے، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے رہے، نمازوں کی پابندی کرتے رہے، نوافل کی پابندی کرتے رہے، اور اسی طرح سے صدقہ اور خیرات کرتے رہے، لوگوں کی مدد کرتے رہے، اللہ رب العالمین کی عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ کرتے رہے، کیا ہمارا جو سال گیا ہے وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی میں گزرا ہے، یا اللہ رب العالمین کو ناراض کرتے ہوئے ایک سال میرا گزر گیا؟ میرے بھائیوں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ کو بتاؤں تو یہ سال عام الحزن کا سال تھا، غم کا سال۔ بہت سارے لوگوں نے اس سال کو غم کا سال کہا، آپ بھول گئے، اخلاق کے واقعہ کو بھول گئے، حافظ جنید کے واقعے کو بھول گئے، پہلو خان کے واقعے کو بھول گئے، اور ہمارے سامنے جو پہاڑ کے مانند ہمارے اوپر توڑا گیا، NRC کو بھول گئے، CA کو بھول گئے، NPR کو بھول گئے، ابھی دبایا گیا ہے، ابھی ہم کو اور آپ کو بہلایا اور پھسلایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ابھی اس مدعے کو ہمارے اور آپ کے سامنے پھر چھیڑا جائے گا۔ ہم آپ کس غلط فہمی میں ہیں؟ نہ تو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے تیار ہے، نہ تو میدان میں آنے کے لیے تیار ہے۔ نہیں، لڑنے کے لیے نہیں کہا جاتا ہے، ارے اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے کہا جاتا ہے، اپنے مساجد کو آباد کرنے کے لیے کہا جاتا ہے،
دینی درسگاہوں کو آباد کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اسکول بند ہو گئے، کالج بند ہو گئے، مدارس کو بند کر دیا گیا، مساجد کو بھی بند کر دیا گیا تھا۔ آپ بھول گئے 2000 سال کے اندر نہ جانے کتنے بڑے بڑے علماء اس دنیا سے کوچ کر گئے، اور علماء کا جانا قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے میرے بھائیوں۔ کتنے علماء اس دنیا سے، اس دار فانی سے چلے گئے۔ حافظ صلاح الدین جیسے لاہوری اس دنیا سے کوچ کر گئے، مولانا ضیاء الرحمن اعظمی اس دنیا سے چلے گئے۔ اگر علماء کے فہرست میں جائیں گے، گناتے گناتے تھک جائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے پڑھتے تھک جائیں گے۔ کتنے علماء اس دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے جید علماء، مشہور علماء چلے گئے، جن کے جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ ہم اور آپ خوشیاں منا رہے ہیں، ہم اور آپ کباب اور شراب کی محفلیں سجا رہے ہیں۔ ہمارا نوجوان شراب نوشی کرتا ہے، ہمارا نوجوان کباب نوشی کرتا ہے، ہمارا نوجوان زنا کے اڈے کو کھولتا ہے، ہمارا نوجوان جوا میں ملوث نظر آتا ہے، ہمارا نوجوان مساجد کو ڈھاتا ہوا نظر آتا ہے، ہمارا نوجوان اپنے نبی کی سنت پر چھریاں چلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج ہماری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا، ہمارا نوجوان خوشیاں منا رہا ہے، رنگینیاں منا رہا ہے، اپنی راتوں کو رنگ رہا ہے۔ ہمارا نوجوان رات کی تاریکی میں گناہ کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کا خوف اس کے سینے سے، اس کے دل سے نکل چکا ہے۔ اللہ رب العالمین کا خوف اس کے سینے سے نکل چکا ہے۔ ہمارا نوجوان لڑکا، ہماری لڑکیاں رات کی تاریکی میں تنہائی میں گناہ کر رہے ہیں، اور اس کو خوشی کا موقع بتا رہے ہیں۔ خوشی کا موقع ہے، نیا سال مبارک بادی پیش کی جا رہی ہے، نئے سال کے موقع پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں، محفلیں سجائی جا رہی ہیں، چراغاں کیا جا رہا ہے، اور بڑے سے بڑے گناہ کو انجام دیا جا رہا ہے میرے بھائیوں۔ کیا اسی لیے پیدا کیا گیا تھا؟ آپ بھول گئے اس 2020 کو کہ شاہین باغ میں ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی تھی، اور نہ جانے کتنی بہنوں کا سہاگ مٹ گیا، نہ جانے کتنے بچے یتیم ہو گئے، نہ جانے کتنی بہنیں ہماری اس دنیا سے چلی گئیں۔ کیا ہوا؟ اور ہمارے نوجوانوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر کے جیل بھرو آندولن چلایا گیا، اور ان کو لے جا کر کے بیجا طور پہ جیلوں کے اندر ٹھوسا گیا۔ ہمارا نوجوان رنگینیاں منا رہا ہے، ہمارا نوجوان اپنی اس قیمتی زندگی کو گناہوں میں ملوث کر کے گزار رہا ہے۔ ہائے افسوس نوجوانوں، کاش کی یہ نوجوانی اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے پر گزرتی، اللہ رب العالمین کی عبادات میں گزرتی، اللہ رب العالمین کے سامنے رونے میں گزرتی، اللہ رب العالمین کو منانے میں گزرتی۔ کاش کی یہ نوجوانی اپنے نبی کی ایک ایک سیرت پر چلتے ہوئے گزرتی، کاش کی دین اسلام کی اشاعت کرتے ہوئے ہماری نوجوانی گزرتی۔ لیکن نوجوانوں، افسوس کی بات ہے،
ہماری نوجوانی بس یوں ہی غفلت میں، خواب غفلت میں گزر رہی ہے، لاپرواہی میں گزر رہی ہے، نادانی میں گزر رہی ہے اور گناہوں میں گزر رہی ہے میرے بھائیوں۔ 2020 آپ بھول گئے، اسی 2020 کے 20 سال میں مسجد کی جگہ مندر کی نیو رکھی گئی، تعمیر رکھی گئی، اور اسی 2020 میں ان کو تمام شواہد ہونے کے باوجود ملزمان کو بری کیا گیا۔ آپ بھول گئے، آپ بھول گئے میرے بھائیوں، یہ غم کا سال تھا۔ خوشی کس بات کی، خوشی کس بات کی؟ یہ مے خانے، یہ شراب خانے، یہ جوا خانے، یہ زنا خانے اور یہ برائی کے اڈے، ان کو آباد کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آج آپ غور کریں اور مشاہدہ کریں، دیکھیں ہمارا نوجوان خاص کر کے برائیوں میں ملوث نظر آتا ہے اور بازاروں کی رونق بنا ہوا ہے، برائی کے جگہوں کے کا رونق بنا ہوا ہے، شراب خانوں کی رونق بنا ہوا ہے، زنا خوری جہاں ہوتی ہے وہاں کا رونق بنا ہوا ہے، جوا جہاں کھیلا جاتا ہے ہمارا مسلمان وہاں کا رونق بنا ہوا ہے۔ ہائے افسوس مسلمانوں، یہ نوجوانی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی گئی تھی، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے دی گئی تھی، بڑی قیمتی نوجوانی ہے۔ لا تزول قدم عبد یوم القیامت، قیامت کے دن جب تک 4 سوالوں کا جواب نہیں دے دو گے قدم وہاں سے نہیں ہٹے گا۔ حتی یسأل عن عمرہ، عمر دی تھی میں نے کہاں گوائی، پوچھا جائے گا۔ نوجوانوں، یہ نوجوانی بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، اس نوجوانی کو غنیمت سمجھیں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے جھکیں، اللہ کی عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، صغیرہ گناہوں کو چھوڑیں، گناہ کبیرہ سے توبہ کریں، اللہ کے سامنے نادم ہو، شرمندہ ہو اور اپنے پچھلے گناہوں کو سوچ کر کے اپنے نفس کا تزکیہ کریں اور توبہ استغفار کریں اور اللہ رب العالمین سے عہد و پیمان کریں، اے اللہ میں نے گناہ کیا ہے، یہ 2020 جو گزرا ہے اس سال میں نے بہت گناہ کیا ہے، اے اللہ میں نے تجھ کو ناراض کیا ہے، اے اللہ میں نے ہر وہ کام کیا ہے جس سے تو ناراض ہوتا ہے، میں نے سارے گناہوں کو انجام دیا ہے، اے اللہ 2021 سے میں اپنے آپ کو سنواروں گا، اپنے نفس کا تزکیہ کروں گا، اپنے آپ کو بدلوں گا اور تیری عبادت میں اپنی جوانی کو کھپاؤں گا، اپنے آپ کو تیری عبادت میں لگاؤں گا، تیرے قرآن کی تلاوت میں لگاؤں گا، ذکر اذکار کرنے میں لگاؤں گا، تجھ کو راضی کرنے میں لگاؤں گا۔ میرے بھائیوں، ہونا یہ چاہیے، ہونا یہ چاہیے۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا، یہ عمر جو دی گئی ہے، یہ 50 سال 60 سال کی جو زندگی دی گئی ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا، ہم سے اور آپ سے پوچھے گا، اور اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے یہ بھی سوال کرے گا، وَعَنْ عِلْمِهِ مَا فَعَلَ، علم دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا، علم کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے سوال کرے گا، اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا، آپ سے پوچھے گا اللہ رب العالمین، میں نے مال دیا تھا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَأَنْفَقَهُ، میں نے مال دیا تھا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔
پوچھے گا۔ لیکن آج ہمارا نوجوان، ہمارا مسلمان اس بات کی فکر ہی نہیں کرتا مال آ کہاں سے رہا ہے، مال خرچ کہاں ہو رہا ہے، مال میں کیسے کما رہا ہوں، جھوٹ بول کر کے، دغا بازی کر کے، فراڈ کر کے، دھوکہ دے کر کے، بے ایمانی کر کے میں مال کیسے کما رہا ہوں، اس بات کی فکر نہیں ہے۔ حلال طریقے سے، حرام طریقے سے، حلال راستے سے، حرام راستے سے، اس بات کی مسلمان کو فکر ہی نہیں۔ مال آنا چاہیے، ہمیں مالدار ہونا ہے، مالدار بننا ہے، اس سے مطلب نہیں مال کہاں سے آ رہا ہے۔ من این اکتسبہ وانفقہ، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ شراب پینے میں، نشہ کرنے میں، زنا خوری میں، جوا کھیلنے میں کہاں خرچ کیا، حرام کاری میں۔ اللہ رب العالمین سوال کرے گا، پوچھے گا۔ جب تک بندہ ان سوالات کا جواب نہیں دے دے گا، اس کا قدم جنبش نہیں کرے گا میرے بھائی، وہاں سے نہیں ہٹ سکے گا۔ اور وعن جسمہ فیما افنا فیما ابلا، وعن عمری فیما افنا، عمر دی تھی کہاں فنا کیا، کہاں کھپایا، کہاں لگایا۔ وعن جسمہ فیما ابلا، میں نے جسم دیا تھا، اس جسم کو خوبصورت دیا بنایا تھا، نوجوان بنایا تھا، سننے کی سماعت کی صلاحیت عطا فرمائی تھی، دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی، سوچنے کی، غور فکر کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی، پکڑنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی، چلنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ جوانی ہے، اچھے سے دیکھ رہے ہیں، آنکھ کام کر رہی ہے، کان کام کر رہا ہے، زبان کام کر رہی ہے، ہمارا ہاتھ کام کر رہا ہے، پیر کام کر رہا ہے، پیٹ کام کر رہا ہے، عقل کام کر رہی ہے۔ لیکن بڑھاپا آ جائے گا، بڑھاپا آنے کے بعد سماعت بھی کمزور ہو جائے گی، نظر بھی کمزور ہو جائے گی، آپ کا پیر بھی کمزور ہو جائے گا، ہاضمہ بھی کمزور ہو جائے گا، ہاتھ بھی کمزور ہو جائے گا، پیر بھی کمزور ہو جائے گا۔ چل کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہو گے، مساجد میں جانا چاہو گے، نہیں جا سکو گے۔ قرآن کی تلاوت سننا چاہو گے، نہیں سن سکو گے۔ آنکھ سے دیکھ کر کے تلاوت کرنا چاہو گے، نہیں دیکھ سکو گے۔ اپنے دماغ کو لگاؤ گے، دماغ کام نہیں کرے گا میرے بھائیوں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خوبصورت بنایا ہے، توانا بنایا ہے، قوتور بنایا ہے، طاقتور بنایا ہے، ہر چیز کی صلاحیت اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے۔ اگر اس کو ہم نے غنیمت نہیں سمجھا اور یوں ہی اپنی زندگی گزار دیا گناہوں میں، بڑھاپا آنے کے بعد پچھتاوا ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کے سے پہلے، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، 5 چیزوں سے پہلے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، حالات حاضرہ کے حساب سے میں نے آپ کے سامنے دوبارہ ذکر کر دیا۔ کیا؟ صحتی کا قبل حرمی کا، اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ اور اسی طرح سے غنا کا قبل فقر کا، مالداری کو غنیمت سمجھو فقیری سے پہلے۔ اور فراغت کا قبل شغل کا، اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور اسی طرح سے حیات کا قبل موت کا، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت کے آنے سے پہلے۔ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت کے آنے سے پہلے۔ یہ جو زندگی ملی ہے، یہ جو جوانی ملی ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ملی ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ملی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین کے سامنے نافرمانیاں کر کے، سیاہکاریاں کر کے، گناہ کر کے ہماری زندگی گزر رہی ہے، اور ایک دن گزر جائے گی، ایک دن ہم اور آپ چلے جائیں گے۔ ہم آپ دیکھ رہے ہوں گے، ہمارے کتنے بھائی ہمارے درمیان میں تھے، چلے گئے، ہماری بہن ہمارے درمیان میں تھی، چلی گئی، ہمارے چچا تھے ہمارے درمیان میں، چلے گئے، ہمارے کتنے رشتہ دار ہمارے درمیان میں ہمارے ساتھ رہتے تھے، چلے گئے۔ ان کو دیکھ کر کے ہم نصیحت کیوں نہیں لیتے؟ ایک دن ہمیں بھی کاندھے پہ لاد کر کے لے جا کر کے قبر میں پہنچا
دیا جائے گا اور دفن کر کے لوگ واپس آ جائیں گے، ہم کو اور آپ کو بھول جائیں گے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ نفس یہ موت برحق ہے، اٹل فیصلہ ہے اللہ رب العالمین کا۔ موت آ کر کے رہے گی، پکڑ کے رہے گی، موت آئے گی، ایک دن ہم اور آپ چلے جائیں گے۔ یہ جو گزر رہی ہے خالی وقت ہے، ہم سوچتے ہیں کہ جہاں چاہو گزار لو۔ ہمارا نوجوان تو خاص کر کے فارغ وقت ہوتا ہے، فارغ الوقت ہوتا ہے، وقت اس کے پاس ہوتا ہے تو یوں ہی کبھی موبائل میں، کبھی چوراہوں پہ بیٹھ کر کے، کبھی بھی ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے، کبھی جوا خانوں میں بیٹھ کر کے، کبھی میخانوں میں بیٹھ کر کے، کبھی ادھر ادھر گپ سڑاکوں میں ادھر ادھر اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ اسے توفیق نہیں ہوتی لاؤ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے بارے میں جان لے، لاؤ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے بارے میں جان لے، لاؤ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے بارے میں تھوڑا جان لے، لاؤ اللہ رب العالمین اپنے کلام مجید کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے تھوڑا سا مطالعہ کر لے، تھوڑا سا پڑھ لے، لاؤ اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کر لے، میرے نبی کی زندگی کیسی تھی، صحابہ کی زندگی کیسی تھی، اولیاء اللہ کی زندگی کیسی تھی، بزرگان دین کی زندگی کیسی تھی، اللہ والوں کی زندگی کیسی تھی، سلف صالحین کی زندگی کیسی تھی، ان لوگوں نے اپنی زندگی کیسی گزاری اور کیسی زندگی گزار کر کے اللہ رب العالمین کے ہاں سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے اور جنت کے مستحق ہوئے، اور ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ لاؤ تھوڑا غور فکر کر لے۔ نہیں، نوجوان کے پاس اس بات کی فرصت ہی نہیں، نوجوانوں کے پاس اس بات کی فرصت ہی نہیں۔ نوجوان اپنی زندگی گزار رہا ہے اور بس یوں ہی گزار رہا ہے، گزر جائے گی، ایک دن مر کر کے چلے جائے گا میرے بھائیوں۔ نہیں، غنیمت سمجھے اور سال کو خوشی کا موقع نہ سمجھے، غمی کا موقع سمجھے کہ ہم نے اس سال کتنا گناہ کیا ہے، کتنا اللہ کے سامنے توبہ کیا ہے، کتنا اللہ کے سامنے استغفار کیا ہے، کتنا اللہ کے سامنے روئے ہیں، گڑ گڑائے ہیں، کتنا اللہ کو ہم نے راضی کرنے کے لیے ہم نے نیک اعمال کیے ہیں۔ اس بات پر فکر کرو نوجوانوں، ورنہ یہ نوجوانی بھی ایک دن ڈھل جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا اور یہ بڑھاپا بھی ایک دن ختم ہو جائے گا، ہماری زندگی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی میرے بھائیوں۔ اپنی جوانی کے بارے میں، اپنے جسم کے بارے میں، اپنی صحت کے بارے میں اور اپنے پوری زندگی کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ زندگی کیوں دی گئی ہے، آخر کیوں زندگی دی گئی ہے۔ انسان اپنے وقت کے بارے میں اور اپنی زندگی کے بارے میں بڑا لاپرواہ ہوتا ہے، اس کے پاس خالی وقت ہوتا ہے، یوں ہی گنوا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، خالی وقت کو غنیمت سمجھیں، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھیں۔ آپ سے یہ مؤدبانہ التماس ہے کہ اپنی زندگی اللہ رب العالمین کے لیے گزارے اور حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو تیار کریں، ورنہ جس طرح سے سازشیں کی جا رہی ہیں، جس طرح سے پلاننگ کی جا رہی ہے، جس طرح سے ہمارے خلاف سازشیں تیار کی جا رہی ہیں، ہم اور آپ کہیں کے نہیں رہ جائیں گے، ہم کو اور آپ کو پیس دیا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے فلسطین کا مسلمان آج بھی اس کے اوپر ظلم ستم ہو رہا ہے، اور ہمارے ہندوستان میں بھی ہم مسلمانوں کے اوپر کس طرح سے ظلم ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، طرح طرح کے قوانین ہم پر نافذ کیے جا رہے ہیں، طرح طرح کے قانون ہم پر لاگو کیے جا رہے ہیں، اور ہمیں صرف نست نابود کرنے کے لیے، ہمیں مٹانے کے لیے، ہمیں ختم کرنے کے لیے صرف یہ سازشیں کی جا رہی ہے، پلاننگ کی جا رہی ہے میرے بھائیوں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے ہم ہوش کے ناخن لیں، ہم غور کریں، ہم فکر کریں، ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر غور فکر کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین دین اسلام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی، اپنے نبی کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے نبی کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین کو اس سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو
تیرے دین اسلام سے جو تیرے بندے دین سے دور ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو قرآن اور حدیث سے دور ہیں، اللہ رب العالمین انہیں قرآن اور حدیث پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کل کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو جہاں بھی جس حال میں جیسے بھی مسلمان جہاں بھی پریشان ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کے غیب سے اپنی مدد فرما۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو خاص کر کے تو اپنے دین اسلام کو سمجھنے کی، دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔